عمران خان چور ہے ملک کو تباہ کیا. اگر ملک کو بچانا ہے عمران خان کو رہا کریں. السلام علیکم دوستو. قومی اسمبلی میں اس وقت ماحول گرم ہو گیا جب مولانا فضل الرحمان نے طاقتور حلقوں کو کولا چیلنج دے دیا. انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو عمران خان کو رہا کرنا ہوگا. مولانا کے اس بیان نے ایوان میں ہلچل مچا دی. آخر اس کے بعد کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. جب ایک رکن اسمبلی اپنی ذات اور اپنی ذات کی دفاع تک محدود کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ملک اور قوم کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں کچھ وقت پبلک کے لیے بھی دینا چاہیے. میں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے امن و امان کے حوالے سے بات کی تھی. شاید جناب اسپیکر آپ کے علاقوں میں اس کی حساسیت کا ادراک نہیں ہو پا رہا ابھی تک. جن علاقوں میں ذرا امن ہے، کچھ سکون ہے، وہ اس کا ادراک نہیں کر پا رہے کہ جو صورتحال آج خیبر پختونخوا میں ہے یا بلوچستان میں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے. ہمیں اس وطن کی سلامتی، اس کی وحدت اور اس کی یکجہتی عزیز ہے. یہ ہمارا گھر ہے، اور اگر کوئی ہمارے گھر کو اجاڑتا ہے تو ضرور ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنا ہے. جس وقت میں اس سے قبل یہاں گفتگو کر رہا تھا ایک ہفتہ پہلے، آج وہاں کی صورتحال مختلف ہو گئی ہے. پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ پولیس کے بارے میں نے کہا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ تھانوں میں محدود ہو جاتے ہیں، انہیں باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے. ساری رات صبح تک مسلح گروہوں کے قبضے میں ہوتی ہے، سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتوں کی مسجدیں ان کے قبضے میں ہیں، لوگوں کے بیٹھکیں ان کے قبضے میں ہیں. اور اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ پھر ریاست کی رٹ کہاں ہے، فوج کہاں ہے، ریاست کی دفاع کی قوت کدھر ہے؟ کیا اس کا فرض صرف اس اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر دعویٰ بول دیں اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا عوام کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ آج وہاں پر پولیس نے دھرنے دیے ہوئے ہیں. لکی مروت سے یہ دھرنا شروع ہوا ہے اور اب یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بڑھ رہا ہے. صورتحال وہاں بھی پھیل رہی ہے. باجوڑ میں بھی چلا گیا ہے، بنو میں بھی چلا گیا ہے، اور مختلف اضلاع میں اگر پولیس نے دھرنا دے دیا، بائیکاٹ کر دیا، اپنے فرض کے انجام دہی سے پیچھے ہٹ گئے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی؟ ہماری نہ سنی جائے، کم از کم اپنے ریاستی ادارے پولیس کی تو سنی جائے. کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ ہم لگے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائیں، ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں. ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے. یہ تو کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے. ہو سکتا ہے جی. اگر کورٹ کو حق حاصل ہے، اگر فوج کو حق حاصل ہے، اگر بیوروکریسی کا حق حاصل ہے، پارلیمنٹ تو سپریم ہے، اس کو بدرجہ اولا یہ حق حاصل ہوگا. یہ روایتیں حضرت کوئی اچھی روایات نہیں ہیں. اور میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے. ہم اپوزیشن ہیں، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے. جناب اسپیکر،
ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں. جنرل مشرف کا زمانہ تھا, ہم اپوزیشن میں تھے, ایل ایف او کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر 68 سال کر دی تھی, اور ہم نے لڑ کر اس کی عمر کو 65 پہ لے آئے بڑے مشکل کے ساتھ. ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیصلے کو ریڈیوس کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا. میری اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ان کو 62 سال تک رکھا جائے, لیکن بہرحال دوستوں کی اجتماعی رائے میں 65 سال ہوئی. اس 65 سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں, ہمارے محترم ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی. اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی, ایم ایم اے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے 65 سال کیوں دیے ہیں ان کو. آج آپ ان کی عمر کے اضافے میں وہاں اس بیچوں میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے؟ کیسے کریں گے, کیوں کریں گے میرے بھائی؟ اصول ہوتا ہے, ہمیں کچھ اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے. جناب اسپیکر, ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے. ہمارے عدالتوں کے سامنے جتھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فریقین کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یوں ہوگا اور آپ کا فیصلہ یوں ہوگا. ان جتھوں کو ختم کریں اور عدالت کو طاقتور بنائیں تاکہ اس پر اعتماد ہو. آپ بھی واقف ہیں اس سے اور میں بھی اس سے واقف ہوں. باتیں سچ ہوتی ہیں, کوئی کہتا نہیں ہے, اور اگر کہنی پڑ جاتی ہے تو ہمارے متھے لگ جاتی ہے. آج بھی حضرت جناب اسپیکر, ہماری عدالتیں لابیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں, اور وہ باہمی طور پر عدلیہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی گروہ بن چکے ہیں. کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو, آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو. کیوں؟ یہاں پر بات کیوں آ گئی ہے؟ ہم نے اس ایوان نے کیا اس نظام میں اصلاحات کی طرف نہیں جانا؟ جناب اسپیکر, میں تجویز کروں گا, حکومت کے سامنے تجویز کروں گا, کیونکہ اول فرض ان کا بنتا ہے کہ جوڈیشل ریفارم لائے جائیں, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر لائے جائیں, اس پر کمیٹی بنائی جائے اور بتایا جائے کہ ہم عدالت کا نظام کیا ہونا چاہیے. چیف جسٹس کے لیے ہائی کورٹس کے معیارات اور ہیں اور سپریم کورٹ کے معیارات اور ہیں. فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں. ان معیارات کو یکساں کیا جائے. کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں, کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں, اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی. آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے کتنا ہم نے اس جمہوریت کو کمزور کر دیا ہے. اور پھر جو ایوان اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ, پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی. عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے. آج 60,000 سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کے مقدمات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں؟ ایک نسل میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ہم پر ایمرجنسی لاگو ہوتی ہے. ہم نے آج ایک قانون پاس کرنا ہے, کل دوسرا قانون پاس کرنا ہے, سیاستدانوں کو یہ کرنا ہے, سیاستدانوں کو وہ کرنا ہے. اس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی معاملات کے لیے ایک مستقل عدالت ہی بنا دی جائے تاکہ عام عدالتیں ہماری وہ غریبوں کے معاملات کو طے کریں, عام آدمی کے معاملات کو طے کریں اور فیصلہ کریں کہ جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے. ہمارے ملک کے اندر انگریز کے دور کا وہ نظام عدل موجود ہے کہ جو صدیوں تک مقدمات چلتے ہیں اور طے نہیں ہو سکتے. آج بھی ہم اسی روش پہ چل رہے ہیں. ہمیں پاکستان بنانے کے بعد آج عدلیہ کے حوالے سے بھی انقلابی فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے غریب آدمی کو جلد از جلد انصاف مہیا ہو سکے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو نظام کو تبدیل کرنا ہے, تبدیلی لانی ہے تو پھر صحیح معنوں میں تبدیلی لائے. میرے حق میں ہو وہ تبدیلی اور آپ کے حق میں ہو تو وہ تبدیلی نہیں, اس کو تبدیلی نہیں کہا جاتا.
अपनी रविश पर तब्दील करना पड़ेगा, अपने एतमाद को बहाल करना पड़ेगा और इस पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो हर मेंबर यहां पर बात कर सकता है। यहां पर अदलिया की भी बात हो सकती है, हम उससे भी सुप्रीम हैं। यहां पर फौज की भी बात हो सकती है, हम उससे भी सुप्रीम हैं। लेकिन सब हमें अपना माता समझते हैं। आज यहां बात करो तो भी नहीं अदालत का मुकदमा आ जाएगा हमारे पीछे। आज यहां फौज के किरदार पर आप तनकीद करें, रियासत के किरदार पर आप तनकीद करें, आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप केपी में क्या कर रहे हैं, आपने पूरे मुल्क को अपने कब्जे में लिया हुआ है, अमन अमान का कोई नामो निशान नहीं है, उस पर आप बहस करें, एजेंसियां आ जाती हैं, आपको ऐवान से पकड़ के ले जाती हैं। वो तो आपके आइन में लिखा हुआ है कि हम अदलिया और फौज के खिलाफ नहीं बात कर सकते, तो उनकी इसलिए इस्लाह के लिए तो बात कर सकते हैं। जी, इस्लाह के लिए तो हाँ, तो बिल्कुल बस मैं इस्लाह की बात कर रहा हूँ, मैं उनको बिल्कुल। तनकीद तो नहीं कर रहा। सर आंखों पर अदालतें, फौज के जनरल सर आंखों पे, जी, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि जजेस हमारे सर आंखों पे, क्योंकि लिखा हुआ है तो लेकिन इसलिए उनके निजाम को तो ठीक करें जी, ताकि वो जबर तो ना करें, आइन से तजावुज़ तो ना करें, अखलाक से तजावुज़ तो ना करें, पार्लियामेंट का तक़द्दुस ना खराब करें। हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं, लेकिन मेरे अराकीन को इस तरह गिरफ्तार करने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। आप कस्टोडियन हैं, आपने सही किरदार अदा किया है, और सिर्फ ऐवान की बिल्डिंग नहीं, लॉजेस भी आपके अंडर हैं, वहां पर भी पुलिस को जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए आपकी इजाजत के बगैर। तो ये सारी वो सूरत हाल है। वो भी मौलाना साहब, आपको याद है कि एक दफ़ा जब हुआ था उसके बाद सबने मिल के डलवाया था कि लॉजेस भी पार्लियामेंट का हिस्सा गिना जाएगा, तो वहाँ भी आप सही कह रहे हैं कि वहाँ भी जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और है भी नहीं। तो ये सारी सूरत हाल है। ठीक है, एक क्राइटेरिया है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए, लेकिन सिर्फ सीनियरिटी में तो काफ़ी नहीं होती। ज़रा रिकॉर्ड देखा जाए, अहलियत कितनी है उसकी, ज़रा देखा जाए फिटनेस क्या है उसकी। फालिज़दा माजूर आदमी को भी आप कहेंगे कि वो चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, वो कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीज़ों को देखकर हमें इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए, और इसके लिए मैं तो ये सोचता हूँ और मेरी तजवीज़ होगी कि चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास हो, और ये फैसला करें कि किसके हक में फैसला किया जाता है, पैदल लाए जाएँ, 3 के लाए जाएँ या 5 के लाए जाएँ, लेकिन इस्लाह की तरफ तो जाए। मुमकिन है मेरी राय गलत हो, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि खुदा न खासा कोई हद भी बात है, लेकिन इस पार्लियामेंट पर एतमाद किया जाए, इसकी कमेटी बैठे, उनके साथ बैठे, सोचे इस बात पर कि हमने अदलिया के अंदर इस्लाहात कैसे लानी है, और ऐवान में पेश किए जाए। तो इन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। मेरी जमात इसके लिए संजीदा है, और शायद हम अपने वकला के मशवरे के साथ इस हवाले से कुछ तजावीज़ ऐवान में लाएंगे भी, और कोशिश करेंगे कि हम इस मुल्क के इदारों की इस्लाहात की तरफ जाएँ, और इदारों को अपने हुदूद से तजावुज़ करने के रास्ते हम बंद कर दें, चाहे वो फ़ौज का इदारा हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो। अगर पार्लियामेंट, आप भी अभी मुझे कह रहे हैं कि हमने तय किया है कि हमने ये तनकीद नहीं करनी, अगर मैं पार्लियामेंट होते हुए अपने हुदूद का एहतराम करता हूँ, तो फ़ौज को भी अपने हुदूद का एहतराम करना होगा, और जजेस को भी अपने हुदूद का एहतराम करना होगा। ये उसूल होना चाहिए। तो इनकी तकर्री के लिए भी एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, अदालती इस्लाहात होने चाहिए। आईनी उमूर पर कौन गौर करेगा, आम आदमी के मुकदमात पर कौन गौर करेगा, 60,000 पेंडिंग केसेस जो है वो किस तरह तय होंगे, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, मौलाना फजल रहमान का ये बयान सिर्फ अल्फाज नहीं था, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम था। अब देखना ये है कि इसके बाद क्या फैसले सामने आते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो को फॉलो करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।